بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ہم ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک حدیث کے بارے میں آپ کو حدیث سنائیں گے، ایمان اور اس کی طاقت۔ مولانا حافظ اسد عبید اللہ زاری حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ صحیح مسلم ہے۔ ہم اور آپ روزانہ 5 وقت کی نماز میں کئی بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ پھر سیدھے رستے کی تشریح بھی زبان پر لاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں صراط مستقیم کی تلاش کرنے کے لیے ان معلوم ہوا کہ ہمیں صراط مستقیم کی تلاش کرنے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، جنہیں اللہ رب العزت نے انعام کے مستحق قرار دیا۔ چنانچہ اس وقت بات ایمان لانے والوں کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام مقرر کیا ہے۔ تو پہلی حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے ہے کہ نزدیک مشہور ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال و جواب کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو دینی تعلیم سے آگاہ کیا۔ ان سوالات میں ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے صدقے دل سے مانا۔ اگر ان میں سے ایک چیز کے بارے میں ایمان نہ ہو تو وہ شخص مومن ہی نہیں رہتا۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ لوگ کسی بھی انسان کے لیے آخرت میں کامیاب ہونے سے بڑا انعام اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان والوں کے دنیا میں بہت سے انعامات میسر آ جاتے ہیں، بلکہ ایمان کے 5 اجزاء میں ہر جز پر ایمان لانے سے الگ الگ فائدہ نظر آتے ہیں۔ عقیدہ توحید ہی کو لیجئے، جہاں اللہ کو اس ایک معنی اور اس کی بات کا ایمان انسان کی عزت و نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، تو وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے، اور اس بات پر ایمان لانے کے بعد انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی ہے، بے جان مورتیوں کے سامنے نہیں جھکتی۔ اللہ پر ایمان کے بعد انسان کے عاجز و انکساری جیسی دولت انعام میں ملتی ہے کہ یہ انسان پھر اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے سب کا مالک حقیقی کا ہے، جو خوددار دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، لہٰذا بندوں کے لیے تکبر اور غرور کرنے کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے یہ عاجز و انکساری ہی سے ہی کام لے گا۔ تب اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے وسعت نظری کی دولت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان اس رحمان اور رحیم پر یقین ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز سب کو کا خالق ہے اور سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہمدردی، محبت، خدمت کا جذبہ پوری دنیا کے لیے عام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بھی ہمیں ایمان کی طاقت نصیب فرمائے اور اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو
ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.